یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم بخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقیۃً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بالکل کوئی تقیۃً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے، نہ کہے۔ یہ کربلا کے اوپر سچ پیپر لکھا، اگر حضرت معاویہ کا نام 50 دفعہ ہے نا تو 50 دفعہ پورا رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا نا، آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے ہمارا جو ٹالرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ، اس کا تعارف انشاءاللہ میں اینڈ میں کروا دوں گا۔ اس میں کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تلوار اٹھاتے، جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا بھائی۔ اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابو نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابو نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا، تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سونت لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صحابی ہوتے اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا۔ آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کف اللسان کرنا ہے، آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے۔ ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812۔ اب کچھ نہ لکھا کریں، جہاں کوئی یہ کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کرے صحیح بخاری 2812 اور 447، اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322۔ یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ
خاموش ہو جائیں گے. اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں. ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے، امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے؟ نہیں، ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے. تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا، ان 2 شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار بن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے. آدھا سچ. اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. توحید قرآن کے بیان ہو رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے. اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سونتی جاتی، اور آج دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں. عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں. ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ بچیں گے نہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل البیت کے معاملے میں. میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پہ تلواریں سونتتے. کیوں نہ سونتے؟ ہم بھی صحابی ہوتے، ہم بھی تابعی ہوتے. اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہاد. جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے فضیلت آ گئی؟ یعنی مولا علی اگر جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا؟ حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو، اس طرح اجر ملتے ہیں. آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ، ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا. یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں، اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے. آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی تے دشمنی والے اللہ معافی دے ابا. ہاں وہ ساڑھے سال بھائی کہندے اپنی لینگویج. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا. اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خون پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے 15 اماموں کے اقوال کی روشنی میں. اس میں نے کئی اور ائمہ کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا. میں چاہ رہا تھا میں بس حق 4 یار کی نسبت سے 4 حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے. یہ سچ پیپر، اس میں نے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں. اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں، اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، اور پرانے بزرگوں میں سے ادر دین بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس میں امام حاکم کی تحکیم، امام ترمذی کی تحکیم، امام ذہبی کی تحکیم، امام البانی کی تحکیم، امام زبیر الزئی کی تحکیم، اور دور اعظم میں بھی سلیم اسد ہوں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں، باقی لوگوں کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہوئی ہے. میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا ہوا. یہ 6 ٹاپکس میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجیے گا. ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی آپ کو، سافٹ کاپی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آندہ بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرح بزدل ہوں کہ پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا. میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ، ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا، کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں، امتی ہونے میں سب برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی.
صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 24 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 53 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریئل ٹائم آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا ہے. کل رات تک میں پریشان تھا کہ کوئی کرنٹ چیز ہونی چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں تھی. وہ پھر صبح فجر کے بعد مجھے ایک ٹیکسٹ میسیج آیا کہ جی آپ کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر پہ. میں نے تو کبھی ٹویٹر، فیس بک اس طرح کی چیزیں یوز ہی نہیں کی. میرے پاس تو وہ سادہ سا موبائل ہے. تو پھر میں نے وہ فون کر کے بھائی سے پوچھا، منصور بھائی نے مجھے ٹیکسٹ کیا. میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی اس طرح ویڈیوز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آ گئی ہے، کیونکہ میرا اس دفعہ کوئی ارادہ نہیں تھا محرم کے مہینے میں